ہیلو دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ ویلکم ٹو کہانی سنو میں خوش آمدید۔ منٹو شارٹ سٹوریز کا سلسلہ جاری ہے اور آج کا شور آفاق افسانہ ہے کالی شلوار۔ یہ منٹو کا شور آفاق افسانہ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کالی شلوار۔ دہلی آنے سے پہلے وہ امبالہ چھاؤنی میں جہاں کئی گورے اس کے گاہک تھے، ان گوروں سے ملنے جلنے کے باعث وہ انگریزی کے 10-15 جملے سیکھ گئی تھی۔ ان کو وہ عام گفتگو میں استعمال نہیں کرتی تھی، لیکن جب وہ دہلی میں آئی اور اس کا کاروبار نہ چلا تو ایک دن اس نے اپنی پڑوسن تمنچا جان سے کہا، "دس لائف ویری بیڈ"، یعنی یہ زندگی بہت بری ہے، جبکہ کھانے کو ہی نہیں ملتا۔ امبالہ چھاؤنی میں اس کا دھندا بہت اچھی طرح چلتا تھا۔ چھاؤنی کے گورے شراب پی کر اس کے پاس آ جاتے تھے اور 3-4 گھنٹوں ہی میں 8-10 گوروں کو نپٹا کر 20-30 روپے پیدا کر لیا کرتی تھی۔ یہ گورے اس کے ہم وطنوں کے مقابلے میں بہت اچھے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایسی زبان بولتے تھے جس کا مطلب سلطانہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر ان کی زبان سے یہ لا علمی اس کے حق میں بہت اچھی ثابت ہوتی تھی۔ اگر وہ اسے کچھ رعایت چاہتے تو وہ سر ہلا کر کہہ دیا کرتی تھی، "صاحب ہماری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آتا"۔ اور اگر وہ اس سے ضرورت سے زیادہ چھیڑ چھاڑ کرتے تو وہ ان کو اپنی زبان میں گالیاں دینا شروع کر دیتی۔ وہ حیرت سے اس کے منہ کی طرف دیکھتے اور وہ ان سے کہتی، "صاحب تم ایک دم الو کا پٹھا ہے، حرام زادہ ہے، سمجھا"۔ یہ کہتے وقت وہ اپنے لہجے میں سختی پیدا نہ کرتی بلکہ بڑے پیار کے ساتھ ان سے باتیں کرتی۔ گورے ہنس دیتے اور ہنستے وقت وہ سلطانہ کو بالکل الو کے پٹھے دکھائی دیتے۔ مگر یہاں دہلی میں وہ جب سے آئی تھی، ایک گورا بھی اس کے یہاں نہیں آیا تھا۔ 3 مہینے اس کو ہندوستان کے شہر میں رہتے ہوئے ہو گئے تھے، جہاں اس نے سنا تھا کہ بڑے لاٹ صاحب رہتے ہیں کہ جو گرمیوں میں شملہ چلے جاتے ہیں۔ صرف 6 آدمی اس کے پاس آئے، صرف 6، یعنی مہینے میں 2، اور ان 6 گاہکوں سے اس نے خدا جھوٹ نہ بلوائے 18.5 روپے وصول کیے تھے۔ 3 روپے سے زیادہ پر کوئی مانتا ہی نہیں تھا۔ سلطانہ نے ان میں سے 5 آدمیوں کو اپنا ریٹ 10 روپے بتایا، مگر تعجب کی بات ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے یہی کہا تھا، "بھائی ہم 3 روپے سے زیادہ ایک کوڑی نہیں دیں گے"۔ جانے کیا بات تھی کہ ان میں سے ہر ایک نے اسے صرف 3 روپے کے قابل سمجھا۔ چنانچہ جب چھٹا آیا تو اس نے کہا، "دیکھو میں 3 روپے ایک ٹیم کے لوں گی، اس سے ایک دھیلا تم کم کہو تو نہ ہوگا، اب تمہاری مرضی ہو تو رہو ورنہ جاؤ"۔ چھٹے آدمی نے یہ بات سن کر تکرار نہ کی اور اس کے ہاں ٹھہر گیا۔ جب دوسرے کمرے میں دروازہ بند کر کے وہ اپنا کوٹ اتارنے لگا تو سلطانہ نے کہا، "لائیے 1 روپیہ دودھ کا"۔ 1 روپیہ تو نہ دیا لیکن نئے بادشاہ کی چمکتی ہوئی اٹھنی جیب میں سے نکال کر اس کو دے دی، اور سلطانہ نے بھی چپکے سے لے لی کہ چلو جو آیا غنیمت ہے۔ 18.5 روپے 3 مہینوں میں 20 روپے ماہوار تو اس کوٹھے کا کرایہ تھا جس کو مالک مکان انگریزی میں فلیٹ کہتا تھا۔ اس فلیٹ میں ایسا پاخانہ تھا جس میں زنجیر کھینچنے سے ساری گندگی پانی کے زور سے ایک دم نیچے نل میں غائب ہو جاتی اور بڑا شور ہوتا تھا۔ شروع میں تو اس شور نے اسے بہت ڈرایا۔ پہلے دن جب وہ رفع حاجت کے لیے اس پاخانے میں گئی تو اس کی کمر میں شدت کا درد ہو رہا تھا۔ فارغ ہو کر جب اٹھنے لگی تو اس نے لٹکی ہوئی زنجیر کا سہارا لے لیا۔ زنجیر کو دیکھ کر اس نے خیال کیا، چونکہ مکان خاص اہم لوگوں کی رہائش کے لیے تیار کیے گئے ہیں، یہ زنجیر اس لیے لگائی گئی ہے کہ اٹھتے وقت تکلیف نہ ہو اور سہارا مل جایا کرے۔ مگر جوں ہی اس نے زنجیر کو پکڑ کر اٹھنا چاہا اور کھٹ کھٹ سی آواز ہوئی، پھر ایک دم پانی زور کے ساتھ باہر نکلا تو ڈر کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ خدا بخش دوسرے کمرے میں اپنے فوٹوگرافی کا سامان درست کر رہا تھا اور ایک صاف بوتل میں ہائیڈروکونین ڈال رہا تھا کہ اس نے سلطانہ کی چیخ سنی۔ وہ دوڑ کر باہر نکلا اور سلطانہ سے
پوچھا کیا ہوا، یہ چیخ تمہاری تھی؟ سلطانہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے کہا یہ منہ پاخانہ ہے کہ یہ منہ پاخانہ ہے یا کیا ہے؟ بیچ میں یہ ریل گاڑیوں کی طرح زنجیر کیا لٹکا رکھی ہے؟ میری کمر میں درد ہو رہا تھا۔ میں نے کہا چلو اس کا سہارا لے لوں گی، پر اس موٹی موئی زنجیر کو چھیڑنا تھا کہ وہ دھماکہ ہوا کہ میں تم سے کیا کہوں۔ اس پر خدا بخش بہت ہنسا۔ اس نے سلطانہ کو اس پاخانے کی بابت سب کچھ بتا دیا کہ یہ نئے فیشن اس نے سلطانہ کو اس پاخانے کی بابت سب کچھ بتا دیا کہ یہ نئے فیشن کا ہے جس میں زنجیر ہلانے سے سب گندگی زمین میں دھس جاتی ہے۔ خدا بخش اور سلطانہ کا آپس میں کیسے سمبند ہوا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ خدا بخش راولپنڈی کا تھا۔ انٹرنس پاس کرنے کے بعد اس نے لاری چلانا سیکھی، چنانچہ 4 برس تک وہ راولپنڈی اور کشمیر کے درمیان لاری چلانے کا کام کرتا رہا۔ اس کے بعد کشمیر میں اس کی دوستی ایک عورت سے ہو گئی۔ اس کو بھگا کر وہ ساتھ لے کر آیا لاہور میں، چونکہ اس کو کوئی کام نہ ملا، اس لیے اس نے عورت کو پیشے پر بٹھا دیا۔ 2-3 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا، پھر وہ عورت کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ خدا بخش کو معلوم ہوا کہ وہ امبالہ میں ہے۔ وہ اس کی تلاش میں امبالہ آیا، جہاں اس کو سلطانہ مل گئی۔ سلطانہ نے اس کو پسند کیا، چنانچہ دونوں کا سمبند ہو گیا۔ خدا بخش کے آنے سے ایک دم سلطانہ کا کاروبار چمک اٹھا۔ عورت چونکہ ضعیف الاعتقاد تھی، اس لیے اس نے سمجھا خدا بخش بڑا بھاگوان ہے جس کے آنے سے اتنی ترقی ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس خوش اعتقادی نے خدا بخش کی وقت اس کی نظروں میں اور بھی بڑھا دی۔ خدا بخش آدمی محنتی تھا، سارا دن ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے فوٹوگرافر سے دوستی پیدا کی جو ریلوے اسٹیشن کے باہر منٹ کیمرہ سے فوٹو کھینچا کرتا تھا۔ اس سے اس نے فوٹو کھینچنا سیکھا، پھر سلطانہ سے 60 روپے لے کر کیمرہ بھی خرید لیا۔ آہستہ آہستہ ایک پردہ بنوایا، 2 کرسیاں خریدی اور فوٹو دھونے کا سب سامان لے کر اس نے علیحدہ اپنا کام شروع کر دیا۔ کام چل نکلا، چنانچہ اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنا اڈا امبالہ چھاؤنی میں قائم کر دیا۔ یہاں وہ گوروں کے فوٹو کھینچتا۔ 1 مہینے کے اندر اندر اس کی چھاؤنی کے متعدد گوروں سے واقفیت ہو گئی۔ چنانچہ وہ سلطانہ کو وہیں لے گیا، جہاں چھاؤنی میں خدا بخش کے ذریعے کئی گورے سلطانہ کے مستقل گاہک بن گئے۔ سلطانہ نے کانوں کے لیے بندے خریدے، 5.5 تولہ کی 8 کنگنیاں بھی بنوائیں، 10-15 اچھی ساڑیاں بھی جمع کر لیں۔ گھر میں فرنیچر وغیرہ بھی آ گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ امبالہ چھاؤنی میں وہ بڑی خوشحال تھی، مگر یک جانے خدا بخش کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے دلی جانے کی ٹھان لی۔ سلطانہ انکار کیسے کرتی کہ جب خدا بخش کو اپنے لیے بہت مبارک خیال کرتی تھی۔ اس نے خوشی خوشی دلی جانا قبول کر لیا، بلکہ اس نے یہ بھی سوچا کہ اتنے بڑے شہر میں جہاں لاٹ صاحب رہتے ہیں، اس کا دھندا اور بھی اچھا چلے گا۔ اپنی سہیلیوں سے وہ دلی کی تعریف سن چکی تھی، پھر وہاں حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ تھی جس سے اسے بے حد عقیدت تھی۔ چنانچہ جلدی گھر کا بھاری سامان بیچ باچ کر وہ خدا بخش کے ساتھ دہلی آ گئی۔ یہاں پہنچ کر خدا بخش نے 20 روپے ماہوار پر یہ فلیٹ لیا، جس میں یہ دونوں رہنے لگے۔ ایک ہی قسم کے نئے مکانوں کی لمبی لمبی قطار سڑک کے ساتھ چلی گئی ہے۔ میونسپل کمیٹی نے شہر کا یہ حصہ خاص قصبیوں کے لیے مقرر کر دیا تاکہ وہ شہر میں جگہ جگہ اپنے اڈے نہ بنائیں۔ نیچے دکانیں تھیں اور اوپر 2 منزلہ رہائشی فلیٹ۔ چونکہ سب عمارتیں ایک ہی ڈیزائن کی تھیں، اس لیے شروع میں سلطانہ کو اپنا فلیٹ تلاش کرنے میں بہت دقت محسوس ہوئی تھی، پر جب نیچے لانڈری والے نے اپنا بورڈ گھر کی پیشانی پر لگایا تو اس کو ایک پکی نشانی مل گئی، یہاں میلے کپڑوں کی دھلائی کی جاتی ہے۔ یہ بورڈ پڑھتے ہی وہ اپنا فلیٹ تلاش کر لیا کرتی تھی۔ اس طرح اس نے اور بہت سی نشانیاں قائم کر لی تھی۔ مثلاً بڑے حروف میں جہاں کوئلوں کی دکان لکھا تھا، وہاں اس کی سہیلی ہیرا بائی رہتی تھی، جو کبھی کبھی ریڈیو گھر میں گانے جایا کرتی تھی۔ جہاں شرفاء کے لیے کھانے کا اعلیٰ انتظام ہے لکھا تھا، وہاں اس کی دوسری سہیلی مختار رہتی تھی۔
نواڑ کے کارخانے کے اوپر انوری رہتی تھی، جو اس کارخانے کے سیٹ کے پاس ملازم تھی۔ چونکہ سیٹ صاحب کو رات کے وقت اپنے کارخانے کی دیکھ بھال کرنی ہوتی، اس لیے وہ انوری کے پاس ہی رہتے تھے۔ دکان کھولتا ہی گاہک تھوڑے ہی آتے ہیں۔ چنانچہ جب 1 مہینہ تک سلطانہ بیکار رہی تو اس نے یہ سوچ کر اپنے دل کو تسلی دی، پر جب 2 مہینے گزر گئے اور کوئی آدمی اس کے کوٹھے پر نہ آیا تو اسے بہت تشویش ہوئی۔ اس نے خدا بخش سے کہا، کیا بات ہے خدا بخش، پورے 2 مہینے ہو گئے ہیں ہمیں یہاں آئے ہوئے، کسی نے ادھر کا رخ بھی نہیں کیا۔ مانتی ہوں کہ آج کل بازار بہت مندہ ہے، پر اتنا مندہ بھی تو نہیں کہ مہینے بھر میں کوئی شکل دیکھنے میں نہ آئے۔ خدا بخش کو یہ بات بہت عرصے سے کھٹک رہی تھی، مگر وہ خاموش تھا۔ پر جب سلطانہ نے خود بات چھیڑ دی تو اس نے کہا، میں کئی دنوں سے اس کی بابت سوچ رہا تھا۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ جنگ کی وجہ سے لوگ باغ دوسرے دھندوں میں پڑ کر ادھر کا رستہ بھول گئے ہیں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے آگے کہنے ہی والا تھا کہ سیڑھیوں پر کسی کے چڑھنے کی آواز آئی۔ خدا بخش اور سلطانہ اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی۔ خدا بخش نے لپک کر دروازہ کھولا۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ پہلا گاہک تھا جسے 3 روپے میں سودا طے ہوا۔ اس کے بعد 5 اور آئے، یعنی مہینے میں 6، جس سے سلطانہ نے صرف 8.5 روپے وصول کیے۔ 20 روپے ماہوار تو فلیٹ کے کرائے میں چلے جاتے تھے، پانی کا ٹیکس اور بجلی کا بل جدا۔ اس کے علاوہ گھر کے دوسرے خرچ، کھانا پینا، کپڑے لتے، دوا دارو اور آمدن کچھ بھی نہ تھی۔ 18.5 روپے 3 مہینے میں آئے تو اسے آمدن تو نہیں کہہ سکتے۔ 18.5 روپے 3 مہینے میں آئے تو اسے آمدن تو نہیں کہہ سکتے۔ سلطانہ پریشان ہو گئی۔ 5.5 تولے کی 8 کنگنیاں جو اس نے امبالہ میں بنوائی تھیں آہستہ آہستہ بک گئیں۔ آخری کنگنی کی جب باری آئی تو اس نے خدا بخش سے کہا، تم میری سنو اور چلو واپس امبالہ۔ یہاں کیا دھرا ہے بھائی ہوگا، پر ہمیں تو یہ شے راس نہیں آیا۔ تمہارا کام بھی وہاں خوب چلتا تھا، چلو وہیں چلتے ہیں۔ جو نقصان ہوا ہے اس کو اپنا سر صدقہ سمجھو۔ اس کنگنی کو بیچ کر آؤ، میں اسباب وغیرہ باندھ کر تیار رکھتی ہوں، آج رات کی گاڑی سے یہاں سے چل دیں گے۔ خدا بخش نے کنگنی سلطانہ کے ہاتھ سے لی اور کہا، نہیں جان من، امبالہ نہیں جائیں گے، یہیں دلی میں رہ کر کمائیں گے۔ یہ تمہاری چوڑیاں سب کی سب یہیں واپس آئیں گی، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ بڑا کارساز ہے، یہاں بھی کوئی نہ کوئی اسباب بنا ہی دے گا۔ سلطانہ چپ ہو رہی، چنانچہ آخری کنگنی بھی ہاتھ سے اتر گئی۔ بچے ہاتھ دے کر اس کو بہت دکھ ہوتا تھا، پر کیا کرتی، پیٹ بھی تو آخر کسی ہیلے سے بھرنا تھا۔ جب 5 مہینے گزر گئے اور آمدن خرچ کے مقابلے میں چوتھائی سے بھی کچھ کم رہی تو سلطانہ کی پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی۔ خدا بخش بھی سارا دن اب گھر سے غائب رہنے لگا تھا۔ سلطانہ کو اس کا بھی دکھ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پڑوس میں اس کی 2-3 ملنے والیاں موجود تھیں جن کے ساتھ وہ اپنا وقت کاٹ سکتی تھی، پر ہر روز ان کے یہاں جانا اور گھنٹوں بیٹھے رہنا اس کو بہت برا لگتا تھا۔ چنانچہ آہستہ آہستہ اس نے ان سہیلیوں سے ملنا جلنا بالکل ترک کر دیا۔ سارا دن وہ اپنے سنسان مکان میں بیٹھی رہتی، کبھی چھالیاں کاٹتی رہتی، کبھی اپنے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو سیتی رہتی، اور کبھی باہر بالکنی میں آ کر جنگلے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو جاتی اور سامنے ریلوے شیڈ میں ساکت اور متحرک انجنوں کی طرف گھنٹوں بے مطلب دیکھتی رہتی۔ سڑک کے دوسری طرف مال گودام تھا جو اس کونے سے اس کونے تک پھیلا ہوا تھا، اور دائیں ہاتھ کو لوہے کی چھت کے نیچے بڑی بڑی گانٹھیں پڑی تھیں اور ہر قسم کے مال و اسباب کے ڈھیر سے لگے رہتے تھے۔ بائیں ہاتھ کو کھلا میدان تھا جس میں بے شمار ریل کی پٹڑیاں تھیں، چمکتی تو سلطانہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتی جن پر نیلی رگیں بالکل ان پٹڑیوں کی طرح ابھری رہتی تھیں۔ اس لمبے اور کھلے میدان میں ہر وقت انجن اور گاڑیاں چلتی رہتی تھیں،
کبھی ادھر کبھی ادھر ان انجنوں اور گاڑیوں کی چھک چھک پھک پھک صدا گونجتی رہتی تھی۔ صبح سویرے جب وہ اٹھ کر بالکنی میں آتی تو ایک عجیب سما نظر آتا۔ دھندلکے میں انجنوں کے منہ سے گاڑھا گاڑھا دھواں نکلتا اور گدلے آسمان کی جانب موٹے اور بھاری آدمیوں کی طرف اٹھتا دکھائی دیتا تھا۔ بھاپ کے بڑے بادل بھی ایک شور کے ساتھ پٹڑیوں سے اٹھتے اور انجن جھپکنے کی دیر میں ہوا کے اندر گھل مل جاتے۔ پھر کبھی کبھی جب وہ گاڑی کے کسی ڈبے کو جس انجن نے دھکا دے کر چھوڑ دیا ہو اکیلے پٹڑیوں پر چلتا دیکھتی تو اسے اپنا خیال آتا۔ وہ سوچتی کہ اسے بھی کسی نے زندگی کی پٹڑی پر دھکا دے کر چھوڑ دیا ہے اور وہ خود بخود جا رہی ہے۔ دوسرے لوگ کانٹا بدل رہے ہیں اور وہ چلی جا رہی ہے۔ نہ جانے کہاں سے پھر ایک روز ایسا آئے گا جب اس دھکے کا زور آہستہ آہستہ ختم ہوگا۔ نہ جانے کہاں پھر ایک روز ایسا آئے گا جب اس دھکے کا زور آہستہ آہستہ ختم ہوگا اور وہ کہیں رک جائے گی، کسی ایسے مقام پر جہاں جو اس کا دیکھا بھالا نہ ہوگا۔ یوں تو وہ بے مطلب گھنٹوں ریل کی ان ٹیڑھی بانکی پٹڑیوں اور ٹھہرے اور چلتے ہوئے انجنوں کی طرف دیکھتی رہتی، پر طرح طرح کے خیال اس کے دماغ میں آتے رہتے تھے۔ امبالہ چھاؤنی میں جب وہ رہتی تھی تو اسٹیشن کے پاس اس کا مکان تھا، مگر وہاں اس نے کبھی ان چیزوں کو ایسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ اب تو کبھی اس کے دماغ میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ یہ جو سامنے ریل کی پٹڑیوں کا جال سا بچھا ہے اور جگہ جگہ سے بھاپ اور دھواں اٹھ رہا ہے، ایک بہت بڑا چکلا ہے۔ بہت سی گاڑیاں ہیں جن کو چند موٹے موٹے انجن ادھر ادھر دھکیلتے رہتے ہیں۔ سلطانہ کو تو بعض اوقات یہ انجن سیٹ معلوم ہوتے جو کبھی کبھی امبالہ میں اس کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر کبھی کبھی جب وہ کسی انجن کو آہستہ آہستہ گاڑیوں کی قطار پاس سے گزرتا دیکھتی تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی آدمی چکلے کے کسی بازار میں سے اوپر کوٹھوں کی طرف دیکھتا جا رہا ہے۔ سلطانہ سمجھتی تھی کہ ایسے باتیں سوچنا دماغ کی خرابی کا باعث ہے، چنانچہ جب اس قسم کے خیال اس کو آنے لگے تو اس نے بالکنی میں جانا چھوڑ دیا۔ خدا بخش نے اس نے بارہا کہا، دیکھو میرے حال پر رحم کرو، یہاں گھر میں رہا کرو، میں سارا دن یہاں بیماروں کی طرح پڑی رہتی ہوں۔ مگر اس نے ہر بار سلطانہ سے یہ کہہ کر اس کی تشفی کر دی، جانے من میں ہر باہر کچھ کمانے کی فکر کر رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو چند دنوں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ پورے 5 مہینے ہو گئے تھے مگر ابھی تک سلطانہ کا بیڑا پار ہوا تھا نہ۔ خدا بخش کا محرم کا مہینہ سر پر آ رہا تھا مگر سلطانہ کے پاس کالے کپڑے بنوانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ مختار نے لیڈی ہیملٹن کی ایک نئی وضع کی قمیض بنوائی تھی، اس کی آستینیں کالی جارجٹ کی تھیں، اس کے ساتھ میچ کرنے کے لیے اس کے پاس کالی ساٹن کی شلوار تھی جو کاجل کی طرح چمکتی تھی۔ انوری نے ریشمی جارجٹ کی بڑی نصیب ساڑی خریدی تھی۔ اس نے سلطانہ سے کہا کہ وہ اس ساڑی کے نیچے سفید بوسکی کا پیٹی کوٹ پہنے گی کیونکہ یہ نیا فیشن ہے۔ اس ساڑی کے ساتھ پہننے کو انوری کالی مخمل کا ایک جوتا لائی تھی جو بڑا نازک تھا۔ سلطانہ نے جب یہ تمام چیزیں دیکھیں تو اس کو اس احساس نے بہت دکھ دیا کہ وہ محرم منانے کے لیے ایسا لباس خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ انوری اور مختار کے پاس یہ لباس دیکھ کر جب وہ گھر آئی تو اس کا دل بہت مغموم تھا۔ اسے ایسا معلوم ہوتا تھا ایک پھوڑا سا اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ گھر بالکل خالی تھا، خدا بخش حسب معمول باہر تھا۔ دیر تک وہ دری پر گاؤ تکیہ سر کے نیچے رکھے لیٹی رہی، پر جب اس کی گردن اونچائی کے باعث اکڑ سی گئی تو باہر بالکنی میں چلی گئی تاکہ غم افزا خیالات کو اپنے دماغ سے نکال دے۔ سامنے پٹڑیوں پر گاڑیوں کے ڈبے کھڑے تھے پر انجن کوئی بھی نہیں تھا۔ شام کا وقت تھا، چھڑکاو ہو چکا تھا اس لیے گرد و غبار دب گیا تھا۔ بازار میں ایسے آدمی چلنا شروع ہو گئے تھے جو تاک جھانک کرنے کے بعد چپ چاپ گھروں کا رخ کرتے تھے۔ ایسے ایک آدمی نے گردن اونچی کر کے سلطانہ کی طرف دیکھا۔ سلطانہ مسکرا دی اور اس کو بھول گئی کیونکہ اب سامنے پٹڑیوں پر ایک انجن نمودار ہو گیا تھا۔ سلطانہ نے غور سے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا۔
اور آہستہ آہستہ یہ خیال اس کے دماغ میں آیا کہ انجن نے بھی کالا لباس پہن رکھا ہے۔ یہ عجیب و غریب خیال دماغ میں سے نکالنے کی خاطر جب اس نے سڑک کی جانب دیکھا تو اسے وہی آدمی بیل گاڑی کے پاس کھڑا نظر آیا جس نے اس کی طرف للچائی نظروں سے دیکھا تھا۔ سلطانہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک لطیف اشارے سے پوچھا، کدھر سے آؤں؟ سلطانہ نے اسے راستہ بتا دیا۔ وہ آدمی تھوڑی دیر کھڑا رہا مگر بڑی پھرتی سے اوپر چل آیا۔ سلطانہ نے اسے دری پر بٹھایا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو اس نے سلسلہ گفتگو شروع کرنے کے لیے کہا، آپ اوپر آتے ڈر کیوں رہے تھے؟ وہ آدمی یہ سن کر مسکرایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ڈرنے کی بات ہی کیا تھی؟ اس پر سلطانہ نے کہا، یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ دیر تک وہیں کھڑے رہے، پھر کچھ سوچ کر ادھر آئے۔ یہ سن کر پھر مسکرایا، تمہیں غلط فہمی ہوئی، میں تمہارے فلیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا، وہاں کوئی عورت کھڑی ایک مرد کو ٹھینگا دکھا رہی تھی، مجھے یہ منظر پسند آیا، پھر بالکنی میں سبز بلب روشن ہوا تو میں کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا، سبز روشنی مجھے پسند ہے، آنکھوں کو بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطانہ نے پوچھا، آپ جا رہے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا، نہیں، میں تمہارے مکان کو دیکھنا چاہتا ہوں، چلو مجھے تمام کمرے دکھاؤ۔ سلطانہ نے اس کو تینوں کمرے ایک ایک کر کے دکھا دیے۔ اس آدمی نے بالکل خاموشی سے ان کمروں کا معائنہ کیا۔ جب وہ دونوں پھر اسی کمرے میں آ گئے جہاں پہلے بیٹھے تھے تو اس آدمی نے کہا، میرا نام شنکر ہے۔ سلطانہ نے پہلی بار غور سے شنکر کی طرف دیکھا۔ وہ متوسط قد کا معمولی شکل و صورت کا آدمی تھا مگر اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر صاف اور شفاف تھیں، کبھی کبھی ان میں ایک عجیب قسم کی چمک پیدا ہوتی تھی۔ گٹھیلا اور کثرتی بدن تھا، کن پٹیوں پر اس کے بال سفید ہو رہے تھے، خاکستری رنگ کی گرم پتلون پہنے تھا، سفید قمیض جس کا کالر گردن پر سے اوپر کو اٹھا ہوا تھا۔ شنکر کچھ اسی طرح دری پر بیٹھا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ شنکر کی بجائے سلطانہ گاہک ہے۔ اس احساس نے سلطانہ کو قدرے پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے شنکر سے کہا، فرمائیے۔ شنکر بیٹھا تھا، یہ سن کر لیٹ گیا، کیا فرماؤں؟ کچھ تم ہی فرماؤ، بلایا تم نے ہے مجھے۔ جب سلطانہ کچھ نہ بولی تو وہ اٹھ بیٹھا، میں سمجھا، لو اب مجھ سے سنو، جو کچھ تم نے سمجھا غلط ہے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کچھ دے کر جاتے ہیں، ڈاکٹروں کی طرح میری بھی فیس ہے، مجھے جب بلایا تو فیس دینی ہی پڑتی ہے۔ سلطانہ یہ سن کر چکرا گئی مگر اس کے باوجود بے اختیار ہنسی آ گئی۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ شنکر نے جواب دیا، یہی جو تم لوگ کرتے ہو۔ میں کچھ بھی نہیں کرتی۔ میں کچھ بھی نہیں کرتی۔ میں بھی کچھ نہیں کرتا۔ سلطانہ نے بھنا کر کہا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ کچھ نہ کچھ تو ضرور کرتے ہوں گے۔ شنکر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، تم بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرتی ہوگی۔ جھک مارتی ہوں، میں بھی جھک مارتا ہوں، تو آؤ دونوں جھک مارے۔ حاضر ہوں، مگر جھک مارنے کے دام میں بھی نہیں دیا کرتا، ہوش کی دعا کرو، یہ لنگر خانہ نہیں اور میں والنٹیئر نہیں۔ سلطانہ یاروں کی، اس نے پوچھا، یہ والنٹیئر کون ہوتے ہیں؟ شنکر نے جواب دیا، الو کے پٹھے۔ میں الو کی پٹھی نہیں۔ پھر وہ آدمی خدا بخش جو تمہارے ساتھ رہتا ضرور الو کا پٹھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کئی دنوں سے ایک ایسے خدا رسیدہ فقیر کے پاس اپنی قسمت کھلوانے کی خاطر جا رہا ہے جس کی اپنی قسمت زنگ لگے تالے کی طرح بند ہے۔ یہ کہہ کر شنکر ہنسا۔ اس پر سلطانہ نے کہا، تم ہندو ہو اس لیے ہمارے ان بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہو۔ شنکر مسکرایا، ایسی جگہوں پر ہندو مسلم کا سوال پیدا ہی نہیں ہوا کرتے، بڑے بڑے پنڈت اور مولوی بھی یہاں آئیں تو شریف آدمی بن جائیں، جانے کیا اوٹ پٹانگ باتیں کرتے، اب بولو رہو گے اس شرط پر جو پہلے بتا چکا ہوں۔ سلطانہ اٹھ کھڑی ہوئی، تو جاؤ رستہ پکڑو۔ شنکر آرام سے اٹھا، پتلون کی جیبوں میں اپنے دونوں ہاتھ ٹھوسے اور جاتے ہوئے کہا، میں بھی کبھی کبھی اس بازار سے گزرا کرتا ہوں، جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو بلا لینا، بہت کام کا آدمی ہوں۔ شنکر چلا گیا اور سلطانہ کالے لباس کو بھول کر دیر تک اس کے متعلق سوچتی رہی۔ اس آدمی کی باتوں سے اس نے اس کے دکھ کو بہت ہلکا کر دیا۔ اگر وہ امبالہ میں آیا ہوتا جہاں کہ وہ خوشحال تھی تو اس نے کسی اور ہی رنگ میں اس آدمی کو دیکھا ہوتا اور بہت ہی ممکن ہے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا ہوتا،
مگر چونکہ وہ بہت اداس رہتی تھی، اس لیے شنکر کی باتیں اسے پسند آئیں۔ شام کو جب خدا بخش آیا تو سلطانہ نے اس سے پوچھا، تم آج سارا دن کدھر غائب رہے ہو؟ خدا بخش تھک کر چور ہو رہا تھا، کہنے لگا کہ پرانے قلعے کے پاس سے آ رہا ہوں، وہاں ایک بزرگ کچھ دنوں سے ٹھہرے ہوئے ہیں، انہی کے پاس ہر روز جاتا ہوں، ہمارے دن پھر جائیں۔ کچھ انہوں نے تم سے کہا؟ نہیں، ابھی وہ مہربان نہیں ہوئے، پر سلطانہ میں جو ان کی خدمت کر رہا ہوں وہ حقارت کبھی نہیں جائے گی، اللہ کا فضل شامل رہا تو ضرور وارے نیارے ہو جائیں گے۔ سلطانہ کے دماغ میں محرم منانے کا خیال سمایا ہوا تھا۔ خدا بخش سے رونی آواز میں کہنے لگی، سارا دن باہر غائب رہتے ہو، میں یہاں پنجرے میں قید رہتی ہوں، کہیں جا سکتی ہوں نہ آ سکتی ہوں، محرم سر پر آ گیا ہے، کچھ تو نے اس کی بھی فکر کی کہ مجھے کالے کپڑے چاہیے؟ گھر میں پھوڑی کوڑی تک نہیں، کنگنیاں تھیں وہ ایک ایک کر کے بک گئیں، اب تم ہی بتاؤ کیا ہوگا؟ یوں فقیروں کے پیچھے کب تک مارے پھرا کرو گے؟ مجھے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہاں دلی میں خدا نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا ہے، میری سنو تو اپنا کام شروع کر دو، کچھ تو سہارا ہو جائے گا۔ خدا بخش دری پر لیٹ گیا اور کہنے لگا، پر یہ کام شروع کرنے کے لیے بھی تو تھوڑا بہت سرمایہ چاہیے، خدا کے لیے اب ایسی دکھ بھری باتیں نہ کرو، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی، میں نے سچ مچ امبالہ چھوڑنے میں سخت غلطی کی، پر جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، ہماری بہتری کے لیے ہی کرتا ہے، کیا پتہ کچھ دیر اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ہم۔ سلطانہ نے بات کاٹ کر کہا، تم خدا کے لیے کچھ کرو، چوری کرو یا ڈاکہ ڈالو، پر مجھے ایک شلوار کا کپڑا ضرور لا دو، میرے پاس سفید بوسکی کی قمیض پڑی ہے، اس کو میں رنگوا لوں گی، سفید نینو کا ایک دوپٹہ بھی میرے پاس موجود ہے، وہی جو تم نے مجھے دیوالی پر لا کر دیا تھا، یہ بھی قمیض کے ساتھ رنگوا لیا جائے گا، ایک شلوار کی کسر ہے، سو وہ تم کسی نہ کسی طرح پیدا کرو، دیکھو تمہیں میری جان کی قسم کسی نہ کسی طرح ضرور لا دو، میری پھتی کھاؤ اگر نہ لاؤ۔ خدا بخش اٹھ بیٹھا، اب تم خواہ مخواہ زور دیے چلی جا رہی ہو، میں کہاں سے لاؤں؟ کہاں فیم کھانے کے لیے تو میرے پاس ایک پیسہ نہیں، کچھ بھی کرو مگر مجھے 4.5 گز کالی ساٹن لا دو، تباہ کرو آج رات ہی اللہ 2-3 آدمی بھیج دے، لیکن تم کچھ نہیں کرو گے، تم اگر چاہو تو ضرور اتنے پیسے پیدا کر سکتے ہو، جنگ سے پہلے یہ ساٹن 12-14 آنے گز مل جاتی تھی، مگر اب 100 روپے گز کے حساب سے ملتی ہے، ساٹن 4 گزوں پر کتنے روپے خرچ ہو جائیں گے، اب تم کہتی ہو تو میں کوئی ہیلا کروں گا۔ یہ کہہ کر خدا بخش اٹھا، لو اب ان باتوں کو بھول جاؤ، میں ہوٹل سے کھانا لے آؤں۔ ہوٹل سے کھانا آیا، دونوں نے مل کر زہر مار کیا اور سو گئے۔ صبح ہوئی تو خدا بخش نے پرانے قلعے والے فقیر کے پاس چلا گیا اور سلطانہ اکیلی رہ گئی، کچھ دیر لیٹی رہی، کچھ دیر سوئی رہی، ادھر ادھر کمروں میں ٹہلتی رہی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنی سفید نینون کا دوپٹہ اور سفید بوسکی کی قمیض نکالی اور نیچے لانڈری والے کو رنگنے کے لیے دے آئی، کپڑا دھونے کے علاوہ وہاں رنگنے کا بھی کام ہوتا تھا۔ یہ کام کرنے کے بعد اس نے واپس آ کر فلموں کی کتابیں پڑھیں جس میں اس کے دیکھے ہوئے فلموں کی کہانیاں اور گیت چھپے ہوئے تھے، یہ کتابیں پڑھتے پڑھتے وہ سو گئی، جب اٹھی تو 4 بج چکے تھے، کیونکہ دھوپ آنگن میں سے موری کے پاس پہنچ چکی تھی۔ نہا دھو کر فارغ ہوئی تو گرم چادر اوڑھ کر بالکنی میں آ کھڑی ہوئی، تقریباً 1 گھنٹہ سلطانہ بالکنی میں کھڑی رہی، اب شام ہو گئی تھی، بتیاں روشن ہو رہی تھیں، نیچے سڑک پر رونق کے آثار نظر آنے لگے تھے، سردی میں تھوڑی سی شدت ہو گئی، مگر سلطانہ کو یہ ناگوار معلوم نہ ہوئی، وہ سڑک پر آتے جاتے ٹانگوں اور موٹروں کی طرف ایک عرصے سے دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اسے شنکر نظر آیا، مکان کے نیچے پہنچ کر اس نے گردن اونچی کی اور سلطانہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ سلطانہ نے غیر ارادی طور پر ہاتھ کا اشارہ کیا اور اسے اوپر بلا لیا۔ جب شنکر اوپر آ گیا تو سلطانہ بہت پریشان ہوئی کہ اس سے کیا کہے، دراصل اس نے بلا سوچے سمجھے اشارہ کر دیا تھا۔ شنکر بے حد مطمئن تھا جیسے اس کا اپنا گھر ہے، چنانچہ بڑی بے تکلفی سے پہلے روز کی طرح وہ گاؤں تکیہ سر کے نیچے رکھ کے لیٹ گیا۔ جب سلطانہ نے دیر تک اس سے کوئی بات نہ کی تو اس نے کہا، تم مجھے 100 دفعہ بلا سکتی ہو اور 100 دفعہ کہہ سکتی ہو کہ چلے جاؤ،
میں ایسی باتوں پر کبھی ناراض نہیں ہوا کرتا۔ سلطانہ شش و پنج میں گرفتار ہو گئی۔ کہنے لگی نہیں بیٹھو، تمہیں جانے کو کون کہتا ہے؟ شنکر اس پہ مسکرایا، تو میری شرطیں تمہیں منظور ہیں؟ کیسی شرطیں؟ سلطانہ نے ہنس کے کہا کہ کیا نکاح کر رہے ہو مجھ سے؟ نکاح اور شادی کیسی؟ نہ تم عمر بھر کسی سے نکاح کرو گی نہ میں، یہ رسمیں ہم لوگوں کے لیے نہیں۔ چھوڑو ان فضولیات کو، کوئی کام کی بات کرو۔ بولو کیا بات کرو؟ تم عورت ہو، کوئی ایسی بات شروع کرو جس سے دو گھڑی دل بہل جائے۔ اس دنیا میں صرف دکانداری ہی دکانداری نہیں اور کچھ اور بھی ہے۔ سلطانہ ذہنی طور پر اب شنکر کو قبول کر چکی تھی۔ کہنے لگی صاف صاف کہو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو جو دوسرے چاہتے ہیں؟ شنکر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم میں اور دوسروں میں پھر فرق ہی کیا رہا؟ تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں، ان میں اور مجھ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو پوچھنی نہیں چاہیے، خود سمجھنا چاہیے۔ سلطانہ نے تھوڑی دیر تک شنکر کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر کہا میں سمجھ گئی، تو کہو کیا ارادہ ہے؟ تم جیتے میں ہاری، پر میں کہتی ہوں آج تک کسی نے ایسی بات قبول نہ کی ہوگی۔ تم غلط کہتی ہو، اسی محلے میں تمہاری ایسی سادہ لو عورتیں بھی مل جائیں گی جو کبھی یقین نہیں کرتی کہ عورت ایسی ذلت قبول کر سکتی ہے جو تم بغیر کسی احساس کے قبول کرتی رہی ہو۔ لیکن ان کے نہ یقین کرنے کے باوجود تم ہزاروں کی تعداد میں موجود ہو۔ تمہارا نام سلطانہ ہے نا؟ سلطانہ ہی ہے۔ شنکر اٹھ کھڑا ہوا اور ہنسنے لگا۔ میرا نام شنکر ہے۔ یہ نام بھی عجیب اوٹ پٹانگ ہوتے ہیں۔ چلو اندر چلیں۔ شنکر اور سلطانہ دری والے کمرے میں واپس آئے تو دونوں ہنس رہے تھے، نہ جانے کس بات پر۔ جب شنکر جانے لگا تو سلطانہ نے کہا شنکر میری بات مانو گے؟ شنکر نے جواباً کہا پہلے بات بتاؤ۔ سلطانہ کو جھنپ سی گئی۔ تم کہو گے کہ میں دام وصول کرنا چاہتی ہوں، مگر کہو رک کیوں گئی ہو؟ سلطانہ نے جرأت سے کام لے کر کہا بات یہ ہے کہ محرم آ رہا ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں کالی شلوار بنوا سکوں۔ یہاں کے سارے دکھڑے تو تم مجھ سے سن چکے ہو۔ قمیض اور دوپٹہ میرے پاس موجود تھا جو میں نے آج رکھوانے کے لیے دے دیا ہے۔ شنکر نے یہ سن کر کہا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں کچھ روپے دے دوں جو تم یہ کالی شلوار بنوا سکو؟ سلطانہ نے فوراً ہی کہا نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو تم مجھے ایک کالی شلوار لا دو۔ شنکر مسکرایا میری جیب میں تو اتفاق سے کبھی کچھ ہوتا ہے، بہرحال میں کوشش کروں گا۔ محرم کی پہلی تاریخ کو تمہیں یہ شلوار مل جائے گی۔ بھلے بس اب خوش ہو گئی؟ سلطانہ کے بندوں کی طرف دیکھ کر پھر اس نے پوچھا کیا بندے تم مجھے دے سکتی ہو؟ سلطانہ نے ہنس کے کہا تم ان کا کیا کرو گے؟ چاندی کے معمولی بندے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 روپے کے ہوں گے۔ اس پر شنکر نے کہا میں تم سے بندے مانگے ہیں، ان کی قیمت نہیں پوچھی، بولو دیتی ہو لے لو۔ یہ کہہ کر سلطانہ نے بندے اتار کر شنکر کو دے دیے۔ اس کے بعد اسے افسوس ہوا، مگر شنکر جا چکا تھا۔ سلطانہ کو قطعاً یقین نہیں تھا کہ شنکر اپنا وعدہ پورا کرے گا، مگر 8 روز کے بعد محرم کی پہلی تاریخ کو صبح 9 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطانہ نے دروازہ کھولا تو شنکر کھڑا تھا۔ اخبار میں لپٹی ہوئی چیز اس نے سلطانہ کو دی اور کہا ساٹن کی کالی شلوار ہے، دیکھ لینا شاید لمبی ہو، اب میں چلتا ہوں۔ شنکر شلوار دے کر چلا گیا۔ اس نے سلطانہ کو دی اور کہا ساٹن کی کالی شلوار ہے، دیکھ لینا شاید لمبی ہو، اب میں چلتا ہوں۔ شنکر شلوار دے کر چلا گیا اور کوئی بات اس نے سلطانہ سے نہ کی۔ اس کی پتلون میں شکنیں پڑی ہوئی تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی بھی سو کر اٹھا ہے اور سیدھا ادھر ہی چلا ہے۔ سلطانہ نے کاغذ کھولا، ساٹن کی کالی شلوار تھی، ایسی جیسی کہ وہ مختار کے پاس دیکھ کر آئی تھی۔ سلطانہ بہت خوشی ہوئی۔ بندوں اور اس سودے کا جو اسے افسوس ہوا تھا، اس شلوار نے شنکر کی وعدہ افائی نے دور کر دیا۔ دوپہر کو وہ نیچے لانڈری سے اپنی رنگی ہوئی قمیض اور دوپٹہ لے آئی۔ تینوں کالے کپڑے جب اس نے پہن لیے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطانہ نے دروازہ کھولا تو مختار اندر داخل ہوئی۔ اس نے سلطانہ کے تینوں کپڑوں کی طرف دیکھا اور کہا قمیض اور دوپٹہ تو رنگا ہوا معلوم ہوتا ہے، پر یہ شلوار نہیں ہے، کب بنوائی؟ سلطانہ نے جواب دیا آج ہی درزی لایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظریں مختار کے کانوں پر پڑیں۔ یہ بندے تم نے کہاں سے منگوائے ہیں؟ مختار نے جواب دیا آج ہی منگوائے ہیں۔ اس کے بعد دونوں کو تھوڑی دیر خاموش رہنا پڑا۔
یہ تھا آج کا افسانہ کالی شلوار. تھینک یو فار لسننگ. سبسکرائب مائی چینل.